ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت رسول، یہاں پر تین باتوں کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول ان تینوں باتوں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ تو تم پر رحم کیا جائے گا. نماز کے حوالے سے بارہا گفتگو ہوئی، البتہ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم رکھنے میں بہت فرق ہے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھو، نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ میں پڑھو. ظاہری آداب کا مطلب نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں اور نماز کے مستحبات، ان تمام چیزوں کی پوری رعایت ہونی چاہیے. یعنی بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو فرائض کو ادا کرے، اس پر اس کی توجہ رہے اور شرائط کا لحاظ رہے. کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت ترک نہ ہو. نماز میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھڑا ہو تو نظر کہاں ہو، جب رکوع کرے تو نظر کہاں رہے، سجدے میں کہاں رہے، قعدے میں نظر کہاں رہے، سلام پھیرے تو اس کی نظریں کہاں ہو. تو ان تمام مستحبات کا بھی خیال رکھے. تو ان تمام آداب کا جب خیال رکھے گا تو یہ ظاہری طور پر یہ آداب ملحوظ ہوں گے. باطنی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ دل میں عاجزی ہو، ریاکاری نہ ہو، دل حاضر ہو، ادھر ادھر دل بھٹک نہ رہا ہو اور پورے طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر متوجہ ہو. تو بندہ جب اس طرح ظاہری اور باطنی طور پر شرائط کا لحاظ کر کے نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا بندہ قرار پاتا ہے. تو جو شخص نماز تو پڑھے لیکن پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کر رہا ہے. جو شخص نماز پڑھے لیکن اس کے صحیح مستحب وقت میں ادا نہ کرے تو وہ بھی نماز کو قائم کرنے والا بندہ نہیں ہے. اور یہاں پہ تو یہ شریعت کے اعتبار سے صوفیاء کرام نے ایک نئی بات اور یہاں پر یہ بتائی کہ نماز قائم کرنا اور نماز قائم رکھنا اس میں بھی بڑا فرق ہے. یعنی جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہ سکتی، بغیر جڑ کے درخت نہیں قائم رہ سکتا، ایسے ہی دیوار نماز پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے. اور اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بنیاد مضبوط کرے. بنیاد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی منہ اس کا کعبہ کی طرف ہو اور دل مدینہ منورہ کی طرف ہو اور میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر کے نماز پڑھے تو یہ نماز صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ نماز کو قائم رکھنا ہوا. تو یہ نماز کے حوالے سے اچھا، نماز اتنی عظیم عبادت، اس حوالے سے آپ حضرات بارہا بہت ساری باتیں سنتے بھی رہتے ہیں. دو چار باتیں میں تازگی کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام فرشتوں کی عبادتیں اس کے اندر آ گئی. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں صرف تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت عطا فرمائی جس میں قیام،
رکوع، سجود، تسبیح و تہلیل، یعنی سارے فرشتوں کی عبادتوں کو اللہ نے نماز کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اسی طرح نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت بھی جمع ہے، جیسے درخت ہر وقت قیام کی حالت میں ہے، چوپائے ہر وقت رکوع کی حالت میں ہے، سانپ وغیرہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہے، مینڈک ہر وقت قعدے کی حالت میں ہے، تو انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوق کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں جمع فرمایا اور انسان کو ایسی عظیم عبادت سے مالا مال فرمایا۔ اور نماز انسان کو ہر حال میں درست کرتی ہے۔ اگر انسان برا ہے، نماز پڑھے، نماز اس کو اچھا بنا دے گی۔ اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، سچے دل سے نماز پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ یہ نماز کے اندر باطنی فائدہ بھی اور ظاہری فائدہ۔ نماز بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ بہت سارے حکیم، ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا، کبھی پاگل پن کا شکار نہیں ہوتا، اور اسی طرح نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریاں یا پاگل پن اور جنون کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 5 وقت کی بندہ جب نماز پڑھے گا اور 5 وقت طہارت کرے گا اور پاک رہے گا، نماز کی جگہ کو پاک رکھے گا، گھر کو پاک رکھے گا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ تر بیماریاں جراثیم وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بندہ جب دن میں 5 مرتبہ پاکی کا اہتمام کرے گا تو جراثیم اور اس طرح کی تمام گندگیاں اس سے دور ہو جائیں گی، تو ویسے ہی بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جائے گا۔ اور نماز ہر مصیبت کا علاج بھی ہے۔ آپ پڑھیں، بارش نہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم، نماز استسقاء پڑھو۔ سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو۔ اسی طرح کوئی حاجت پیش آ جائے تو نماز حاجت پڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت اور بلا ہو تو ہر بلا، مصیبت اور آفت کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اور نماز کیسے پڑھی جائے؟ اب اگر ہم اور آپ اگر کہیں تو ہم لوگ تو جیسے عام طور پر قیام، رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے ویسے بتا دیں۔ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت حاتم زائد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر مصلی پر سیدھے کھڑا ہوتا ہوں، دل میں محسوس کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے چہرے کے سامنے ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے ہے، اللہ کی رحمتیں میرے پاس میں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پاؤں پل صراط پر ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے تیار ہیں۔ کہتے ہیں ہر نماز کے وقت میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کے معنی پہ غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اور امید قبول کے ساتھ میں اتحیات پڑھتا ہوں اور سنت طریقے سے سلام پھیرتا ہوں، اور پھر جب فارغ ہو جاتا ہوں نماز پڑھ کے تو نماز کے قبول ہونے کی امید اور نماز کے رد ہونے کے خوف میں مشغول رہتا ہوں، پتہ نہیں میری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اب آپ تصور کریں، بندہ جب ایسے تصورات کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی 2 رکعات ہی اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گی۔ لیکن ہماری نمازیں اور روحانیت ہمیں نہیں دے پاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا جسم حرکت کرتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، ہماری زبان ہلتی رہتی ہے، دل کہیں اور بھٹکتا رہتا ہے، اور جب تک زبان اور دل دونوں کا آپس میں تال میل نہ ہو جائے، آپس میں تعلق نہ ہو جائے، جو زبان پڑھے دل اس کو سمجھے، دل اس کی طرف متوجہ رہے، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی تب تک نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام نے، اچھا یہ حضرت حاتم کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، 30 سال ہو گئے، اور صوفیاء کرام کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ، اور یا پھر نماز کے لیے چاند بن جاؤ، اور یا پھر جو ہے سورج بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تارے بننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تارے پوری رات آسمان میں نکلے ہوئے رہتے ہیں، ایسے تم بھی پوری رات اللہ کی عبادت کرو، پوری رات نماز پڑھو۔ فرماتے اگر تارے نہیں بن سکتے تو چاند بن جاؤ، چاند رات کے کچھ حصے میں نکلتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو کچھ ہی حصے میں عبادت کرو۔ چاند بھی نہیں بن سکتے، تارے بھی نہیں بن سکتے تو سورج بن جاؤ۔ رات میں عبادت نہیں کر سکتے، دن میں تو غفلت مت کرو، دن میں تو اللہ کی عبادت میں مگن رہو۔
تو یہ بندہ جب اس انداز کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس انداز کے اندر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے جو ہے وہ اپنے دامن کے اندر لے لیتی. تو فرمایا گیا کہ نماز پڑھو یعنی نماز کو قائم کرو. یہاں پر نماز کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. جیسے نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے فائدوں پہ آپ غور کریں. فرمایا گیا کہ نماز ہر نمازی کو بے شمار فائدے دیتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پروردگار کائنات اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی خان علی رحمت و رضوان جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، ایک بار ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور ظہر کی نماز غالباً نہیں پڑھ سکے. ہوش آیا تو پتہ چلا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو آپ رونے لگے. تو حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ بے ہوشی آپ پر طاری تھی تو آپ کے اوپر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا معاملہ چھوٹ کا نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں حاضری ہونے سے میں رہ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت میری حاضری نہیں ہو پائی. تو بندے کو 5 وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا. ایک وقت بھی اگر دربار خداوندی میں حاضری چھوٹ جائے تو کتنا بڑا وبال ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم. 5 ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں نماز کے ذریعے ہم کو حاضر ہونے کا موقع عطا فرماتا. میں نے کہا تھا نا کہ آج دنیا کے معمولی نیتا کے یہاں بھی اگر جاؤ نا تو بہت اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور مرضی ہو تو آنے دیتا ہے ورنہ نہیں آنے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کو اتنی چھوٹ عطا فرمائی، اتنے بڑے دربار میں جب چاہو آ جاؤ، کوئی ہمارے اوپر رکاوٹ قائم نہیں کی گئی. تو ایک بڑا فائدہ یہ. دوسرا، نماز سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تیسری بات یہ، نماز پڑھنے والا بندہ پابندی سے اس کی زندگی کے اندر سسٹم آ جاتا ہے، اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے، مجھے یہ وقت میں یہ کرنا ہے، پورا ایک دم سسٹم بن جاتا ہے. اور بے نمازی آدمی کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہے. ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کو وقت کی پابندی پتہ چل جاتی ہے. یعنی جب نماز کے اندر پابندی کرے گا کہ وقت ہو گیا مجھے جانا ہے، تو وقت کی پابندی کا اس کو سسٹم ملے گا، تو زندگی کے کاموں میں بھی اس کو سسٹم حاصل ہوگا. اور ایک اور بات، نماز کی وجہ سے بندے کو اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی لو لگی رہتی ہے. زور پڑھ کے آیا، ابھی عصر پڑھنے جانا ہے، عصر پڑھ کے ابھی مغرب میں جانا ہے، ابھی عشاء میں جانا ہے. اب جب بار بار دل لگا ہوا ہے تو جب بندہ روزانہ دل لگائے گا تو عمر گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آئے گا کہ بندے کا دل خدا کی بارگاہ میں پورے طور کے اوپر لگ جائے گا. پھر وہ اور ویسے نماز کے آپ فائدے دیکھیں، نماز امیر و غریب کا فرق مٹا دیتی ہے. امیر لوگ الگ شان سے رہتے ہیں، غریبوں کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد میں نماز کا یہ کمال ہے، امیر و غریب سب ایک سب میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. باہر جو ٹھیلا چلا رہا تھا وہ بھی آ رہا وہیں پہ کھڑا ہے، اور جو اے سیوں کے اندر بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہا تھا وہ بھی آ کر کے وہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو نماز امیر و غریب کے فرق کو مٹا دیتی ہے. اور نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، نماز حرام اور ناپاک چیزوں سے بچاتی ہے، حلال اور پاکیزگی عطا کر دی ہے بندے کو. اور بندے کا نماز کی وجہ سے روحانی سسٹم بڑا اچھا اور بڑا عمدہ ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز برپا رکھو، نماز کو قائم رکھو. بندہ اگر نماز کو قائم رکھے تو اس کے فائدوں سے مالا مال ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی امام حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے ولی کامل تھے. یہ امام محمد کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے والدہ سے شکایت کی. یعنی امام غزالی جو ہے وہ امام حامد کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے ماں سے جا کر کے کہا کہ حامد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو امام حامد نے کہا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل کتابوں میں لگا رہتا ہے، یہ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں نماز کے اندر، تو الجھے رہتے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بیماری تو تمہارے اندر بھی ہے، وہ نماز میں مسائل ڈھونڈتے رہتے ہیں اور تم نماز کے اندر ان کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے نماز کے اندر. تو کہا اس سے بہتر ہے کہ ان کا قلب کتابوں میں لگا رہتا ہے اور تمہارا دل تو جو ہے وہ کیا ہے، عیب جوئی میں لگا رہتا ہے. تو نماز اگر پڑھنا ہے تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھو، دنیا ما سوا سے بے خبر ہو جاؤ، وہ کیا سوچ رہے ہیں تمہیں وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ والوں کی شان یہی ہوا کرتی ہے. تو فرمایا نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے حوالے سے تو بارہا گفتگو ہو بھی چکی ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی
جلد ہی کچھ باتیں عرض کی گئی. بہرحال نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدن مال سے افضل ہے، اس لیے پہلے بدن کی عبادت کو بیان کیا، اس کے بعد میں مال کی عبادت کو بیان کیا. لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے. نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے. نماز تو ہر غریب امیر پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مالک نصاب کے اوپر فرض ہوتی ہے. اب زکوٰۃ کے اندر کتنے فائدے ہیں وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. بس مختصر یہ ہے، تفسیر کبیر میں ہے کہ صدقہ و خیرات دینے میں بندے کو 3 نہیں بلکہ 6 فائدے حاصل ہوتے ہیں. 3 دنیا میں، 3 آخرت میں. دنیا میں رزق میں برکت، مال میں زیادتی، گھر میں آبادی. اور آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپاتا ہے، قیامت کی دھوپ سے بچائے گا، آگ سے آڑ بن جائے گا. تو یہ نماز اور اس کے بے شمار فائدے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مطلب جو بندہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، واطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے گا. اس پر میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے تفصیل کے ساتھ میں کہ سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں. نماز، زکوٰۃ اور سنت پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم پر رحم کیا جائے گا. آج اگر ہمارے پر پریشانی آ رہی ہیں، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، تو یا تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، یا سنتوں پہ نہیں چل رہے. اگر نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں اور سنتوں پہ بھی چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. تو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھ پر رحم کرے، میری مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں، میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں، دنیا اور آخرت کی خوشحالی نصیب ہو اور اللہ کا رحم و کرم نازل ہو. تو سب سے اچھا طریقہ ہے، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس نماز، زکوٰۃ اور سنت مصطفیٰ کو تھام لو. یہ دعا اور یہ تعویذ اور یہ وظیفہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا ہے. اگر اور کوئی وظیفہ بتائے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو اللہ نے وظیفہ بتایا ہے، بندہ جب اس وظیفے پہ عمل کرے گا اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ضرور کیا ہی برا انجام ہے. یعنی رب نے بتا دیا ہے مسلمانوں، کبھی کسی حال میں، کسی چال میں یہ گمان مت کرنا کہ کافر اپنی حکومت کی طاقت، ہتھیاروں کی طاقت، دولت کی شوکت یا لشکر کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نکل جائیں گے. اللہ کی پکڑ سے وہ لوگ نکل نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو نہ حکومت کام آتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ دبدبہ کام آتا ہے. اللہ کی پکڑ سے زمین میں بھی نہیں بچ پائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ ان کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرما، عبادتوں میں لطف اور چاشنی عطا فرما، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.